السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹی چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، آج علم عروج کا یہ ہمارا 7واں کلاس ہے جو آپ سبھی ساتھیوں کے لیے خاص ہے۔ جو راج بھاشا کے اگزام دینے والے ہیں، جو سی ٹیٹ کا جن کا اگزام ہے، انوادک کا جس کا اگزام ہے، غرض کہ کسی بھی اردو کمپیٹیٹیو جس کا بھی اگزام ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ کلاس کریں۔ اس کو علم عروج، علم بیان میں سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان کا حل کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے۔ آج ساتھیوں ہم پڑھیں گے اس کے اندر میں، علم عروج کے اندر میں ایسے تو بہت کچھ پڑھیں گے۔ جو آج ہمارا ہیڈنگ ہے وہ یوں ہے کہ اقسام نثر پڑھیں گے، اور نثر مسجع پڑھیں گے، نثر مرجز پڑھیں گے، نثر عاری پڑھیں گے، صنعت تعجب پڑھیں گے، صنعت عکس، صنعت اشتقاق، براعت استحلال، ریختی، واسوخت، مستزاد، تضمیم، اور بھی بہت ساری چیزیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جلدی سے ساتھیوں آئیے، اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں ساتھیوں سبسکرائب کیجئے، پرانے ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فالو کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو، ہمارے نیو یوٹیوب چینل کو۔ ساتھیوں چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان سے پہلے آپ سبھی سے ایک درخواست وہ یہ ہے ساتھیوں، اگر ابھی تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں، یعنی ہمارے آفیشیلی گروپ سے نہیں جڑے ہیں جہاں ڈیلی اپڈیٹ PDF دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پرائیویٹ کلاسز آپ کے اگزام کے انوسار کرایا جاتا ہے، اور جہاں آپ نیو پرانے تمام کلاس کے اور PDF پا سکتے ہیں، اور تمام طرح کی اگزام کے متعلق سجیشن پا سکتے ہیں، اپنا کنسلٹنگ کر سکتے ہیں اس گروپ میں جڑنے کے بعد۔ تو سبھی ساتھی جڑیے گا اور بہت ہی بیٹر ہوگا۔ جڑنے کے لیے اس نمبر پہ واٹس ایپ کیجئے یا پھر آپ کال کیجئے۔ چلیے آج ہم علم عروج پڑھیں گے۔ علم عروج کا ہمارا یہ تیسرا کلاس ہے۔ اس سے پہلے آپ علم بیان پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نثر کے اقسام۔ کیا پڑھیں گے؟ نثر کے اقسام۔ دکھ رہا ہے برابر تو بتائیے گا۔ پڑھنا میں آج ہے نثر کی تقسیم، ٹھیک ہے۔ نثر کے اقسام کہہ لیجئے، نثر کی قسمیں کہہ لیجئے، یا نثر کی تقسیم کہہ لیجئے۔ تو نثر کی تقسیم کتنے بھاگوں میں ہوئی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نثر کی الفاظ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ساتھیوں؟ نثر کی الفاظ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیں، جہاں نظم کی بات آتی ہے وہاں نثر کی بھی بات آئے گی۔ آپ نے کل نظم کو سمجھا ہے، آج آپ نثر کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلا نثر مسجع، نثر مرجز، اور ساتھیوں اسی طرح نثر عاری۔ تو یاد رہے گا نا آپ کو، یہ تینوں کو یاد رکھیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے پہلے تعریف پڑھ لیتے ہیں، پھر آبجیکٹو سوالات بھی ہوگا۔ نثر مسجع ساتھیوں وہ نثر ہے جس میں فقرے اور جملے ہم قافیہ ہو، جیسے کہ قصور معاف ہو، بڑے بے انصاف ہو۔ کیا کہا ہے اس نے؟ نثر مسجع کی تعریف وہ ہے کہ وہ نثر ہے جس کے فقرے اور جملے دونوں میں کیا ہے؟ قافیہ موجود ہے، چاہے دونوں جملے ہو اور دونوں جملوں میں قافیہ، ردیف نہیں پوچھا گیا، قافیہ موجود ہو۔ تو جسے قصور معاف ہو، بڑے بے انصاف ہو۔ چلیے بات سمجھ گئے آپ سبھی ساتھی؟ نہیں سمجھیے گا تو پھر ساتھیوں آپ سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، نہیں تو میں تیار ہوں سمجھانے کے لیے۔ نثر مرجز کے بارے میں اگر ہم جانیں تو وہ نثر ہے جس کے ایک فقرہ یا جملہ کے الفاظ دوسرے فقرے یا جملے کے الفاظ ترتیب وار ہم وزن ہو۔ کیا کہا گیا؟ اس نثر کی جو قسم ہے ان کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جملہ ہو، جملے کو ہی فقرہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا فقرہ بولے جملہ بولیے،
ان کے الفاظ دوسرے جملے کے الفاظ ترتیب وار، دونوں جملہ ہو، دونوں کے جو الفاظ ہیں وہ جو پرویا گیا ہے، لکھا گیا ہے، ترتیب سے لکھا گیا ہے، اس طرح سے کہ دونوں ہم وزن ہو، دونوں کے وزن برابر آ رہا ہو، اسی کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ ساتھیو یہاں پہ ہے عشق عالم نقش برآب اور رنج دنیا خاک برباد۔ یہاں سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ عشق عالم نقش برآب اور رنج دنیا خاک برباد۔ میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے شعر کو، اور اس انداز کے اندر میں یہ بھی نثر ہی ہے، شعر نہیں ہے، نظم نہیں ہے، بلکہ ایک نثر ہے، اور اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے نثر۔ چلیے، نثر عاری وہ نثر ہے ساتھیو جس کے فقرے یعنی کہ جملے آپس میں ہم وزن نہ ہو، نہ ہم قافیہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ وہی ہے ساتھیو، آپ سیدھی سی بات سمجھ لیجئے، جس کے دو لائن کا آپ ایک جملہ لکھ رہے ہیں، پہلی لائن میں جس طرح آپ نے جملے کی سیٹنگ کری ہے الفاظ کی، ٹھیک دوسرے لائن کی بھی سیٹنگ آپ نے اسی طرح کری ہے، جس طرح یہاں پہ دیا ہے مثال کے طور پہ عشق عالم نقش برآب اور رنج دنیا خاک برباد، اس طریقے پر ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ نقص مرجز ہے۔ لیکن ساتھیوں اگر اس طریقے پہ نہیں ہے، سیم اپوزٹ ہے، تو نثر عاری آرام سے آپ اس کو بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی کہہ رہا ہے کہ وہ نثر ہے جس کے فقرے اور جملے میں ہم وزن بھی نہ ہو، ہم قافیہ بھی نہ ہو، اسے نثر عاری کہتے ہیں۔ یاد رہے گا؟ چلیے اب یہاں دیکھتے ساتھیوں، نثر کے معنی کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ دیکھیے نثر کے جو آپ نے پہلے 3 قسم پڑھی ہے وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک بار پھر سے دیکھیے گا، یہ معنی کے اعتبار سے 4 قسم ہے، اور یہاں جو بات ہوتی ہے نا، پہلی جو آپ نے یہاں پڑھا نثر مسجع، یہ ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ یہاں دھیان دیجئے، الفاظ کے اعتبار سے 3 قسم ہے اور معنی کے اعتبار سے 4 قسم ہے۔ تو اس کو یاد رکھیے گا، سوال اس طریقے سے پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا نثر سلیس، ٹھیک ہے، اور نثر دقیق، نثر رنگین اور نثر سادہ۔ تو یہ آپ یاد رکھیے، ان کی تعریف ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں، اس کو یاد بھی رکھنا ہے، سمجھنا بھی ہے۔ وہ نثر ہے جس کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ انوادک والے بھی دھیان دیں، سیٹیڈ والے خاص کر دھیان دیں، اور سبھی مقابلہ جاتی امتحانات والے دھیان دیں۔ اگر آپ کا سلیبس میں اردو شامل ہے، اردو آپ نے چنا ہے، تو پھر یہ آپ کا آنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا ساتھیوں، کیا ہے ان کی تعریف؟ وہ نثر ہے جس کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ سکے، یعنی کہتے ہیں سلیس اردو، یعنی وہ اردو جو آسانی سے پڑھ سکیں، سلیس ترجمہ جسے بولتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اسی کو بولتے ہیں جو آسانی سمجھ میں آ سکیں، جسے بولتے ہیں سادھارن ترجمہ۔ تو نثر دقیق ساتھیوں وہ نثر ہے جس کا مطلب آسانی سے سمجھ میں نہ آ سکے۔ دیکھیے گا، جو سمجھ میں آیا وہ اوپر والی، جو سمجھ میں نہیں آیا وہ نیچے دقیق۔ تو دقیق کے معنی اگر گہرا آپ سمجھ گئے تو یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ وہ نثر ہے جس کا مطلب آسانی سے سمجھ میں نہ آ سکے۔ جو سمجھ میں آیا وہ سلیس، ٹھیک ہے، جو سمجھ میں نہیں آیا وہ دقیق۔ سلیس اور دقیق یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، نثر رنگین ساتھیوں، کیا پوچھا ہم نے؟ نثر رنگین یاد رکھیے گا، وہ نثر ہے جس میں تشبیہ اور استعارہ اور صنعتوں سے رنگین آمیزی کی گئی ہے۔ دیکھیے آپ کچھ جملہ لکھ رہے ہیں نثری انداز کے اندر، نظم نہیں، نثری انداز میں، اس میں آپ تشبیہ کا بھی استعمال کر رہے ہیں، استعارہ کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اس جملے کو خوبصورت بنا رہے ہیں، مزین کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نثر رنگین ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں گے، یہاں ہے نثر سادہ۔ یہ بالکل عام سی بات ہے، سادہ کا مطلب سادہ ہی ہے۔ تو وہ نثر ہے ساتھ جس میں تشبیہ اور استعارہ کا استعمال نہ ہو اور نہ ہی صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہو۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل اس کا نثر رنگین جو ہے اسی کے اپوزٹ نثر سادہ ہے۔ دونوں کو سمجھنے میں کچھ خاص فرق نہیں ہے، اگر ہے تو رنگین، نہیں ہے تو تشبیہ اور استعارہ کا استعمال ہے تو رنگین، نہیں ہے تو سادہ۔ صنعت تعجب ساتھیوں کیا ہے؟ صنعت تعجب وہ کلام ہے اس میں کسی شے کے فائدے کی غرض سے
تعجب ظاہر کیا جائے۔ صنعت تعجب وہاں استعمال ہوتا ہے اس کلام میں جس میں کسی شے کے فائدے کے لیے، کسی چیز کے فائدے کی غرض کے لیے تعجب ظاہر کیا جائے، تو وہاں اس جملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں صنعت تعجب کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت عکس کی بات کریں تو اصل آپ کو ایک اقتباسات دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس میں سے نثر تعجب، نثر عکس، صنعت تعجب، صنعت عکس کو تلاش کیجئے۔ تو یہ تعریفات آپ کو دھیان میں رہنا ضروری ہے، تبھی آپ نکال پائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے کہ کلام میں، یعنی وہ نثر ہے کہ کلام میں مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کر دیا جائے۔ کیا کہہ رہا؟ صنعت عکس یعنی وہ نثر ہے کہ کلام میں مقدم کو مؤخر، جو پہلے اسے بعد میں اور جو بعد ہے اسے پہلے کر دیا جائے، اسی کو بولتے ہیں صنعت عکس ساتھیوں۔ یہ صنعت قلب، قلب کے معنی دل ہوتا ہے، تو وہ کلام ہے، وہ نثری کلام ہے جس میں ایسے دو ہم جنس آئیں جن میں حروف تو ایک ہی ہو مگر ترتیب میں فرق ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی جملہ استعمال کیا ہے، نثری جملہ ہے، اس میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیا دونوں ہم جنس سے ہے۔ ہم جنس سے مطلب سمجھتے ہیں، اگر تذکیر ہے تو تذکیر، تانیث ہے تو تانیث، ہم جنس الفاظ ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں جو حروف بھی ایک ہی ہو مگر ترتیب الگ الگ دیا گیا ہو، اسی کو صنعت قلب بولتے ہیں ساتھیوں۔ چلیے یہاں ہے صنعت اشتقاق، کیا سمجھے؟ صنعت اشتقاق وہ ہے کہ کلام میں دو یا دو سے زائد الفاظ آ جائیں جو ایک ہی مادہ سے مشتق ہو۔ ایک تو وہاں جنس کی مسئلہ پڑی تھی جو سمجھ میں نہیں آئی، اب یہ مادہ آ گیا آپ کو، تو یاد رکھیے گا صنعت اشتقاق وہ ہے کہ کلام میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ آ جائیں جو ایک ہی مادہ سے، اسے صنعت اشتقاق کہتے ہیں۔ چلیے سمجھدار لوگ ہیں، صنعت ترشیح کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو وہ ہے کہ دونوں فقروں یا مصرعوں کے تمام الفاظ ترتیب وار یکے بعد دیگر، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم وزن ہو، ٹھیک ہے، ایک جیسا ہو اور ہم قافیہ بھی ہو، اسی کو صنعت کہتے ہیں۔ صنعت یہ والا، ٹھیک ہے، یاد رہے گا آپ کو۔ چلیے صنعت محذوف کی اگر بات کریں تو وہ صنعت ہے کہ اگر ہر مصرع، یعنی وہ نثر ہے کہ اگر ہر مصرعے کے شروع میں کوئی لفظ گرا دیا جائے، آپ کوئی مصرع لکھ رہے ہیں، کوئی نظم، صنعت کے اندر میں کوئی نظم لکھ رہے ہیں اور اس کا پہلا مصرع جو ہے کہ مصرع کا کوئی لفظ اگر گرا دیا جائے تو اس کی زیب و زینت میں فرق آ جائے، اسی کو صنعت محذوف کہتے ہیں۔ آپ نے ایک لائن لکھا شاعر کا اور یہاں جو ایک لفظ تھا اسے آپ نے گرا دیا، اب پورے مصرعے میں فرق پڑ گیا تو صنعت محذوف کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھیوں براعت استحلال یہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ منظم کلام ہے جس میں کوئی قصہ یا واقعہ بیان کرنا مقصود ہو، اس کی جانب کلام کی شروع ہی میں اشارہ کر دیا گیا ہو۔ اب یہ بات سمجھیے، آپ کچھ لکھ رہے ہیں اور لکھنے سے پہلے ہی جب آپ قلم اٹھائے ہیں، جو آپ لکھنے والے ہیں ان کا اشارہ آپ پہلے ہی کر رہے ہیں، چاہے کوئی کہانی لکھ رہے ہیں، قصہ لکھ رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کا خلاصہ کر دیا، دیکھو میں یہ لکھ رہا ہوں۔ تو جہاں اس چیز کا جس مضمون میں، جس نثر میں ان کا پہلے ہی خلاصہ ہو جائے، اسی کو براعت استحلال کہتے ہیں ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، یہاں رزمیہ، رزمیہ آپ سمجھتے ہوں گے، تو یاد رکھیے گا وہ نظم ہے رزمیہ جس میں جنگ، بہادری، شجاعت وغیرہ کا بیان ہو، تو وہ ایک نظم سمجھیے۔ نثر کی بات ہو گئی ختم، اب رزمیہ وہ نظم ہے جس میں جنگ، بہادری، شجاعت وغیرہ کا بیان ہو اور اس نظم کے ہر شاعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہو اور ہر شاعر کا قافیہ پہلے شاعر کے قافیے سے الگ ہو۔ ان میں کئی شرطیں ہیں، دیکھیے، ایک تو ہے جنگ، بہادری، شجاعت کے بارے میں بات کی جائے، پھر اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہو اور شاعر کے ہر قافیے پہلے قافیے سے جدا ہو، یعنی ایک ہر شعر کا قافیہ پہلے شاعر کے قافیے سے الگ ہو۔
یاد رہے گا نا، ہر شعر کا قافیہ پہلے سے جدا جدا ہو، اسی کو نظمیہ کہتے ہیں ساتھیوں، یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ آئیے ریختہ ریختی اگر آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے۔ تو ریختی وہ نظم ہے ساتھیوں جو بند پر مشتمل ہو جائے، جو بند پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ مربع ہو یا مخمس ہو یا مسدس ہو یا مسمن ہو، اور اس میں عورتوں کی جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان میں ہو، اسے ریختی کہتے ہیں۔ چلیے ایک بار پھر سے کہ ریختی وہ نظم ہے جو بند پر، بند کی تعریف ہم نے آپ کو کل بتا دیا ہے، جو بند پر مشتمل ہو، چاہے وہ مربع ہو یعنی 4 لائن والی، 4 مصرے والی، کیا ہے وہ، یا پھر مخمس 5 یا مسدس 6 یا پھر مسمن 7، اور ان میں عورتوں کے جذبات کا اظہار عورت کی زبان میں کی جائے، اسی کو ریختی کہتے ہیں ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ چلیے ایک ساتھیوں واسوخت بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو واسوخت وہ نظم ہے جس میں معشوق سے بیزاری، عاشق کی لاپرواہی اور دوسرے معشوق سے دل لگانے کا ذکر ہو، اسی کو واسوخت کہتے ہیں۔ یہ تعریف آپ سبھی ساتھی یاد رکھیے گا۔ مستزاد، کیا یہاں پہ مستزاد وہ نظم ہے جس میں غزل، رباعی یا کسی اور نظم کے ساتھ ایک ایک موضوع فقرہ ملحق، دیکھیں یہاں فرقہ لکھا گیا ہے، اصل میں یہ ہے فقرہ کیا ہے یہ اصل میں، یاد رکھیے گا، یہ فا بنائیے، یہ قاف بنائیے، یہ را بنائیے، یہاں فا دیجیے، یہ فقرہ، کیا ساتھیو، فقرہ ملحق ہو۔ چلیے یہ اگر سمجھ گئے آپ تو آگے سے مقتضب اگر آپ سمجھ گئے تو مقتضب وہ قصیدے کی نظم ہے جس میں گریز کسی مناسبت کے بغیر ہو۔ گریز آپ نے پڑھا ہے نا، کل میں نے آپ کو بتا دیا گریز کی تعریف کیا ہے، تو وہ نظم قصیدہ ہے جس میں گریز کسی مناسبت کے بغیر ہو، اسے مقتضب کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ ساتھیوں مسمت ہے، مسمت بھی بولتے ہیں ان کو، اردو ہے، کس کس طریقے سے بولے جاتے ہیں۔ آخری بند کے مصرے کے علاوہ ہر بند کا مصرع ہم قافیہ ہو تو مسمت کہلاتا ہے، یاد رہے گا، آخری بند کے مصرے کے علاوہ ہر بند کا مصرع ہم قافیہ ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ چلیے آگے جو ہم دیکھیں گے وہ ساتھیوں تضمین، کیا ہے تضمین؟ تو تضمین کیا ہے؟ اپنے کلام کے اندر کسی دوسرے مشہور شاعر کا ایک مصرع، ایک شعر لانا تضمین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیں گے، مصرع ساتھیوں کیا ہے؟ مصرع ایسا موضوع جو معنی دار ہو اور باقافیہ ہو اور ارادتاً جان بوجھ کے کہا گیا ہو، وہ مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تمہید، یہ وہ قصیدہ ساتھیوں کہ اصل مقصد بیان کرنے سے پہلے اس کے شروع میں ایام شباب، شراب، شاہد، کباب، مستی، موسم بہار، موسم باراں، سیمت یار، گلے گلزار کا ذکر ہو، اسی کو تمہید کہتے ہیں۔ چلیے یہاں ایک ساتھی اور ہے، چہرہ سراپا، کیا ہے؟ چہرہ سراپا، تو اس کی تعریف آپ کو یاد ہونا چاہیے تھا۔ مرثیہ کا وہ جزو جس میں شاعر مختلف قسم کے مضامین نظم کرے، مثلا صبح کا سما، منظر نگاری، جنگل کی ویرانی، دریا کی روانی، باغ کی سیر، سبزہ کی مہک، پھولوں کی رنگت وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ چہرہ اور سراپا، اور یہ کس کی قسم میں؟ قصیدہ کی قسم میں ہے۔ تو ان سبھی کو ساتھیوں یاد رکھیے گا، جو تعریف آپ کو یاد تھا تو وہ ٹھیک ہے، جو آپ کو یاد نہیں ہے PDF منگائیے، PDF گروپ میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو مل جائے گا، آپ نکالیے، یاد کیجئے، اور کل ٹیسٹ ہے، کل آپ کا ایگزام ہے، راج بھاشا والے ایگزام دے کے آئیے، پھر بتائیے کیا حال ہے آپ کا۔ دیجیے ساتھیوں ہمیں اجازت، اس کے بعد آخر میں یہ آپ سے درخواست ہے، 9045978747 یہ نمبر نوٹ کیجیے، اپنے پاس رکھیے، ہمیشہ رکھیے، ہر حال میں رکھیے، اور اینی انکوائری، کسی بھی جانکاری کے لیے ہم سے آپ رابطہ، سمپرک، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے آفیشیلی گروپ سے، آفیشیلی پیج سے جڑیے گا، جہاں ساتھیوں تیاری کرائی جائے گی ہر طرح سے انشاءاللہ۔ اب سی ٹیٹ پیڈاگوجی اور سی ٹیٹ لسان تدریس اور
باقی رہا کہ سی ٹیٹ 2018 کے 2018 2019 2017 2020 کے جو پریویس کوشچن ہے، جو کوشچن آ چکے ہیں ایگزام میں، ان کا جو ہے کہ لائیو ٹیسٹ کرایا جائے گا، ان کی کلاس کرائی جائے گی۔ سبھی ساتھی جڑے رہیے گا۔ اور ایک ساتھیوں ایک اعلان، اگر آپ سبھی کے پاس سی ٹیٹ کی بک نہیں ہے، ان کا اگر PDF چاہیے، ہم سے آپ رابطہ کیجیے، آپ کو مل جائے گا۔ تو ساتھیوں دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔